بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پویم نمبر 9 ہے دا فیڈ۔ احمد ندیم قاسمی کی لکھی ہوئی یہ پویم ہے۔ احمد ندیم قاسمی ایک ادیب ہے، پاکستانی رائٹر ہے۔ اس نے بہت سارے پلیز بھی لکھے ہیں، اس نے پویمز بھی لکھی ہیں۔ فرسٹ ایئر میں آپ پڑھیں گے، اس کا ایک لیسن ہے فرسٹ بک میں، گاڈ بی پریز۔ تو یہ احمد ندیم قاسمی مرحوم طبقے کی محرومیوں کے بارے میں لکھتا ہے۔ یہ پہلے پویم ہے، جس کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کا مقصد کیا ہے لکھنے کا۔ سمپل سی پویم ہے، 2 سٹینزے پر مشتمل یہ پویم ہے۔ اس میں بتاتا ہے کہ ایک چڑیا ہے، اس کے 10 بچے ہیں اور ایک باجرے کا دانہ گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک باجرے کا دانہ ہے، ماں چڑیا کے منہ میں وہ باجرے کا دانہ ہے، اس نے 10 بچوں کو کھلانا ہے۔ اب وہ کیسے بیچاری، سب بچے بھوکے ہیں، برابر کے بھوکے ہیں۔ ابھی اتنے بچے چھوٹے ہیں کہ سر سے لے کے پورے باڈی ان کی ایک بیک ہے، چونچ ہے، یعنی جب وہ بولتے ہیں تو سارا جسم کا ہلتا ہے جب وہ چلاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں چڑیا 10 بچوں کو ایک باجرے کا دانہ کیسے توڑ کے وہ ان کو دے، سارے بچے بھوکے ہیں۔ اتنی سی پویم ہے یہ جو کہتا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں انہوں نے آپس میں چونچ ملائی ہوئی ہے۔ 10 بچے ہیں، 10 بچوں نے سب جو سپیرو کے بچے ہیں انہوں نے آپس میں ساری چونچیں ملائی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ باجرے کا دانہ توڑ کے 2 یا 3 یا 4 بچوں کو کھلا دے، یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے چونچ آپس میں ملائی ہوئی ہے، کیسے وہ توڑے اور کیسے وہ دے، یہ تو اتنی پویم ہوا ہے۔ لیکن یہ میں نے بتایا کہ احمد ندیم قاسمی محروم طبقے کی محرومیوں کے بارے میں لکھتا ہے۔ یہ سمبولزم اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ چڑیا جو ہے وہ انسان کی سمبل ہے، جو سپیرو ایک سمبل آف ہیومن بینگ، اور جو اس کے بچے ہیں وہ انسان کے بچوں کی علامت ہے۔ یعنی انسان کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کی بڑی فیملی ہے، ایک انسان ہے، اس کی بڑی فیملی ہے، وہ کمانے والا ہے ایک ہے اور کھانے والے اس کے 10 ہیں، وہ کیسے پوری کرے؟ وہ کہتا ہے کہ اصل میں احمد ندیم قاسمی نے 2 جنگیں دیکھی، ورلڈ وار فرسٹ دیکھی، ورلڈ وار سیکنڈ دیکھی۔ وہاں لوگوں نے ایٹم بم کو بنا لیا، لوگوں نے ویپنز کے ڈھیر، پائل ہیپس لگا لیے، لیکن گندم کے ڈھیر نہ لگا سکے۔ تو احمد ندیم قاسمی وہ کہتا ہے کہ تم نے ایٹم بم کو بنا لیا، ایٹم کے ڈھیر تو لگا لیے، بم کے ڈھیر تو لگا لیے، اسلحے کے ڈھیر تو لگا لیے، لیکن کھانے کے لیے گندم کا ذخیرہ نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے اور ایک بندہ کمانے والا ہے اور 10 کھانے والے ہیں، اور ایک بندے کے پاس جو کمانے والا ہے وہ ایک بندے کی خوراک ہے، باقی 9 کیسے کدھر جائیں۔ 2 ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ، 2 ورلڈ وار دیکھی، 2 عظیم جنگیں دیکھی احمد ندیم قاسمی نے۔ یہ چکوال کا ادھر رہنے والا ہے، خوشاب کے آگے چکوال ہے، وہاں کا رہنے والا ہے۔ تو افلاس، غربت، میزری، پاورٹی اس نے دیکھی اور اس نے یہ پویم لکھی۔ تو وہ مین تھیم اس کا یہی ہے، وہ میسیج دینا چاہتا ہے اس پویم میں، وہ یہی ہے کہ جو پاور میں لوگ ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو اتھارٹی میں لوگ ہیں، وہ اسلحے کے ڈھیر تو لگا رہے ہیں، لیکن خوراک کے ڈھیر، فوڈ کے، گرینز کے، گندم کے، غلے کے ذخیرے نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو اب لوگ کیا کریں؟ لوگ بھوک سے مر جائیں گے نا، جب اس طرح کے حال ہوگے تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ تو وہی احمد ندیم قاسمی کہتا ہے، فیڈ چوگا، چوگ سے فیڈ ورب بھی ہوتا ہے، یہاں تو نون کے طور پر استعمال ہے نا، دا فیڈ چوگا۔ ویسے فیڈ مانا ہوتا ہے کھلانا، فیڈ کا نون ہے، فیڈ ورب ہے، اس کا نون فوڈ ہوتا ہے، فوڈ، FOOD فوڈ۔ تو چوگا، اب اس کو پویم کو پڑھتے ہیں۔ ہولڈنگ a grain of millet in her beak, the mother sparrow has come to feed. The young ones are so tiny, یہ tiny نہیں پڑھنا، tiny and small. From head to tail they are beaks when they cry. One grain to be fed to the 10 young ones. یہ پہلا سٹینزا ہے، اس سٹینزے کو ہم نے پڑھا ہے، اس کو آپ دیکھیں، ٹرانسلیشن دیکھیں۔ Holding the grain of millet. Millet کہتے ہیں باجرہ۔ ہولڈنگ تھامے ہوئے، یا گرین آف ملٹ، باجرے کے دانے کو تھامے ہوئے، ان ہر بیک اپنی چونچ میں، باجرے کے ایک دانے کو اپنی چونچ میں تھامے ہوئے۔ دا مدر اسپیرو ہیز کم ٹو فیڈ، ماں چڑیا
کھلانے آئی ہے, the young ones اپنے چھوٹے بچوں کو باجرے کا دانہ چونچ میں تھامے ہوئے ماں چڑیا اپنے چھوٹے بچوں کو کھلانے آئی ہے. are so tiny and small, وہ بہت ہی چھوٹے اور بہت ہی نحیف ہیں. small ہیں, چھوٹے ہیں. tiny بہت ہی نحیف ہیں, بہت ہی چھوٹے ہیں. from head to tail, سر سے لے کے پاؤں تک. they are beaks, وہ چونچ ہی ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک, سر سے لے کے پاؤں تک وہ چونچ ہے. وہ جو بچے ہیں, چڑیا کے بچے ہیں, وہ بھی نوزائیدہ بچے ہیں, ابھی چھوٹے ہیں, ان کے جسم پر ابھی بال بھی نہیں یہ ہیں, وہ اس حالت میں ہیں. ایک فلیش آف میٹ ہے, وہ گوشت کا, ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. when they cry, جب وہ چلاتے ہیں, جب وہ چلاتے ہیں چونچ سے لے کے پاؤں تک وہ چونچ ہی چونچ ہے. one grain to be fed to the 10 young ones, ایک دانہ 10 چھوٹے بچوں کو کھلانا ہے. جی, باجرے کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, سرسوں کے دانے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. گندم کا دانہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں باجرے کا ایک دانہ ہے, ماں چڑیا کے پاس ہے, وہ آتی ہے, بہت چھوٹے بچے ہیں, سر سے لے کے پاؤں تک وہ گوشت کا لوتھڑا ہی لوتھڑا ہے. ابھی ان کے جسم پر پر بھی نہیں ہوئے ہیں, ابھی چھوٹے ہیں, وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں, نہ تو اپنی اڑ سکتے ہیں, چھوٹے ہیں. ایک باجرے کا دانہ ہے اور 10 بچوں کو کھلانا ہے. اب ماں چڑیا آتی ہے گھونسلے میں. to whom the mother sparrow should feed, کس کو, to whom, کس کس کو کھلائے. ماں چڑیا ایک باجرے کا دانہ کس کس کو کھلائے. conjoined beak with beak, وہ جو چھوٹے 10 بچے ہیں انہوں نے 10 نے اپنی چونچیں آپس میں ملے ہوئے. کنجائن مانا جائن, کنجائن مانا ملانا, کمبائن, جائن. 10 چھوٹے بچوں نے اپنی چونچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا ہوا ہے. 10 چھوٹے بچے ہیں, انہوں نے چونچ کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. with whom should she solace, کس کس کو وہ تسلی دے, کس کس کو وہ کنسول کرے. کنسول, solace, کنسول, تسلی دینا. کس کس کو, 10 بچے ہیں, خوراک کم ہے, کس کس کو وہ تسلی دے. فشر, فشر مانا بریک, فشر مانا توڑنا, سپلیٹ, توڑنا. 10 ایٹم, وہ کہتے ہیں کہ تم نے ایٹم کو, جیسے یورینیم کو افسردہ کر کے ایٹم بم بنایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں تم نے ایٹم کو توڑ دیا. انسان کو مخاطب کر رہا ہے, کہہ رہا ہے فشرنگ دا ایٹم. اب تو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ایٹم, یعنی ایک باجرے کا دانہ ہے, وہ اس کو توڑ رہی ہے ماں چڑیا جو ہے. فشرنگ دا ایٹم, ایک ایٹم کو توڑ رہی ہے. you have learned to weep, رونا, and wail, wail مانا بھی رونا ہوتا ہے, دھونا ہوتا ہے, رونا دھونا. in the loud town, وہ کہتا ہے کہ ایک ایٹم کو توڑ کے, جب ایک ایٹم توڑ کے تم نے ایٹم بم بنایا, اور ایٹم بم لوگوں پہ ورلڈ وار فرسٹ میں ہیروشیما, ورلڈ وار سیکنڈ میں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ امریکہ نے ایٹم بم گرایا, اور ملینز لوگ ایک ہی دن میں مرے. ہیروشیما میں بھی اور ناگاساکی میں بھی. ورلڈ وار فرسٹ میں جو ریکارڈڈ نمبر آف ڈیتھس ہے وہ 70 لاکھ لوگ مر گئے تھے ورلڈ وار فرسٹ میں. جن کا ریکارڈ ہے, جن کا ریکارڈ نہیں ہے وہ تو زیادہ تھے. اس طرح ورلڈ وار سیکنڈ میں 2.25 کروڑ لوگ, 2 کروڑ لوگ مر گئے تھے. تو احمد ندیم قاسمی بھی یہی بات کر رہا ہے کہ تم نے ایٹم آپ کو توڑ کے اب رونا دھونا اونچی آواز میں تو سیکھ لیا. سپلیٹنگ دا گرین, اب تم نے یہ جو دانہ ہے, یہ جو گندم کا دانہ ہے, یہ جو باجرے کا دانہ ہے, یہ جو گرین ہے, غلے کا دانہ ہے, باجرے کا دانہ ہے. you have learned to set life on foot, تم نے زندگی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا بھی سیکھ لیا ہے. could you split the grain, ہاں وہ کہتے ہیں ایٹم بم کو, یعنی ایٹم کو توڑ کے تم نے ایٹم بم بنایا, یورینیم کو افسردہ کر کے تم نے ایٹم بم بنایا, اور ایٹم بم لوگوں پہ برسایا, اور لوگ مرے, کافی لوگ مرے, اور لوگوں کو جب لوگ مرے تو ان کے مرنے کی وجہ سے تم روئے, تم نے رونا دھونا بھی سیکھ لیا. اب کیا could you split the grain, کیا یہ جو گرین ہے, یہ جو باجرے کا دانہ ہے, کیا تم اس کو بھی توڑ سکتے ہو. ون گرین, ایک دانہ ہے. ٹو بی فیڈ, ایک دانہ ہے. ٹو دا 10 young ones, ایک دانہ ہے. ٹو فیڈ ٹو دا 10 young ones, 10 چھوٹے بچوں کو کھلانا ہے. اب یہ کیسے توڑو گے. وہ کہتا ہے احمد ندیم قاسمی کہتا ہے کہ تم نے, یہ میں بار بار دکھا رہا ہوں کہ تم نے یورینیم کو افسردہ کر کے, یورینیم کو افسردہ کر کے, فشر کر کے تم نے ایٹم بم بنا لیا. اب ایک گندم کا دانہ ہے, باجرے کا دانہ ہے, اسی باجرے کے دانے کو توڑ کے تو کھلاؤ نا, 10 بچوں کو کھلاؤ. کیسے کھلا سکتے ہو, ایک بچہ بھی نہیں,
اپنی بھوک مٹا سکتا ہے ایک باجرے کے دانے سے. تو یہ ایک سمبولک پویم ہے. بظاہر تو ایک چڑیا کے 10 بچوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اصل میں انسانیت، یعنی یہ جو چڑیا ہے وہ انسان کی سمبل ہے، اور 10 بچے جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کی علامت ہے. انسان کے جو بچے ہوتے ہیں، ایک خوراک ہوتی ہے، ایک بندے کی خوراک ہوتی ہے، 10 بندے کھانے والے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کیسے کھائیں گے؟ تو یہ 2 سٹینزے تھے. دا فیڈ جوگا پہلا سٹینزا ہے، یا دوسرا پہلے کہ میں ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں اگر ایگزام میں آ جائے تو. پہلے آپ نے کوئی ریفرنس لکھنا ہے کہ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پویم دا فیلڈ ریٹن بائی یا کمپوزڈ بائی احمد ندیم قاسمی. یہ آپ نے ریفرنس لکھنا ہے. 2 نمبر آپ کو مل جائیں گے. کنٹیکسٹ میں آپ نے اس کا تھیم یا سینٹرل آئیڈیا لکھنا ہے. جو پویم کا تھیم ہے سینٹرل آئیڈیا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے دا پویم از ویری سمپل. سینٹرل آئیڈیا یا تھیم میں دا پوئٹ وانٹس ٹو ٹیل اس دیٹ there are a lot of people to feed but the quantity of food is very low. کھانے والے زیادہ ہیں، خوراک کی مقدار کم ہے. how is it possible to split to break the 1 grain of millet into 10 pieces to feed the 10 young ones? It is not possible. Man has struggled to make weapons, to make atomic weapons, to make atom bomb, but he does not store the grains, the food for the human beings. تو یہ مین آئیڈیا سینٹرل آئیڈیا لکھنا ہے. اس کے بعد ایکسپلینیشن لائن کی پہلی لائن ہے in this پہلا جو stanza ہے, in this stanza the poet says that the mother sparrow has 1 grain of millet but there are 10 young ones to be fed. It is impossible for mother sparrow to quench the hunger of 10 young ones by dividing, by splitting, by breaking the 1 grain of millet into 10 pieces. All are very young ones and all are hungry and all are big from head to tail, from head to feet. سر سے لے کے پاؤں تک سارے بچے جو ہیں وہ چونچ کی مانند ہیں, وہ بھوکے ہیں. There are no feathers on their body. They cannot even fly. اڑ بھی نہیں سکتے. It is impossible for them to struggle themselves to get their food. It is the duty of the mother sparrow to feed them. تو وہ چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے بچے خود اپنی روزی نہیں کر سکتے, تو یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کھلائیں. تو یہ پویم ہے, اس کا سٹینزا اگر آ جائے تو ایکسپلینیشن کرتی ہے. ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں. ایکسرسائز کا پہلا سوال اس طرح نہیں, پہلا سوال ہے what does the sparrow hold in her beak? What does the sparrow hold in her beak? کہ چڑیا اپنی چونچ میں کیا تھامے ہوئی تھی. The mother sparrow یا the sparrow held in her beak a grain of millet. یعنی ماں چڑیا اپنی چونچ میں باجرے کا دانہ تھامے ہوئی تھی. ہولڈ مانا پکڑنا, تھامنا. ہولڈ کی دوسری فارم ہیلڈ ہوتی ہے. The mother sparrow holds in her beak a grain of millet to eat 10 young, to feed 10 young ones. دوسرا سوال نہیں آتا ایگزام میں, اس طرح نہیں پوچھا جاتا. تیسرا سوال کو دیکھیں, how many young ones are to be fed? 10 young ones are. There are 10 young ones to be fed 1 grain of millet. What has the poet described in the poem? What has the poet described in the poem? The poet has described poverty, misery of the modern man. Modern man is trying to store the pile of weapons, atom bomb, but he is not trying to create resources for food for the hungry young ones. تو اس نے کہا ہے کہ لوگ ذخیرے ایٹم کے ویپنس کے ذخیرے اکٹھے کر رہا ہے, ذخیرہ کر رہا ہے, لیکن خوراک کی کمی ہے. یہ 3 شارٹ کویشچنز ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. پہلا, دوسرا نہیں کرنا, تیسرا اور چوتھا. باقی چیزیں نہیں کرنی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.